جی بیرسٹر صاحب عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، اور اگر ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آج رات ہی یہ نوٹیفیکیشن ہو جائیں گے، یہ درخواست کر دی جائے گی وزرائے اعلیٰ کی طرف سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ موو جو ہے، اس موو کے بعد آپ ملک کی سیاست کو کہاں دیکھتے ہیں؟ 64% نشستیں خالی ہو جائیں گی، جنرل الیکشن والا ماحول ہو جائے گا، جنرل الیکشن چند مہینے بعد ہونا ہے، حکومت پہ ایک دباؤ آ تو جائے گا کہ آپ جنرل الیکشن جلدی کروا دیں پھر. مسعود صاحب ایک تو آپ تھوڑا مجھے پلیز ایکول ٹائم دینا جی. دوسرا مسعود صاحب دیکھیں بات سنیں، ان کے زور لگانے کے طریقے سے جتنا یہ زور لگا رہے تھے، پھیپڑے پھاڑ کے کر رہے تھے لڑائی، یہ ون سائیڈڈ، ان کو تو آگے کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا. اتنی لڑائی کب کرتا ہے بندہ، اتنا شور کب ڈالتا ہے؟ جب اس کو پتا ہو کہ میرا منجن بک نہیں رہا، جب اس کو پتا ہو کہ جھوٹ ہے، جب وہ ایکسپوز ہو گیا ہو. مجھے آج بتائیں کہ اس جلسے کے بعد 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بتائیں کہ صبح تحریک جمع کرانے میں کیا ان کو تھا؟ صبح کیوں نہیں اناؤنس کیا کرتے؟ دیتے استعفے اپنے، دیتے کے پی کے اسمبلی سے. یہ تمام ان کے ڈرامے ہیں، ان کی باتیں ہیں. اور میں دوسری آپ کو بات بتاؤں، عمران خان انا پرست، ان کی جماعت، عمران خان اتنی بڑی اس کی ایگو ہے کہ وہ بھی اس چیز سے بھی آگے نہیں ٹلے گا کہ اپنے ملک کو کسی طرح کی بھی انارکی، کسی طرح کی بھی گند اپنے سیاسی حریفوں کو خراب کرنے کے لیے اور ملک کو تباہ کرنے کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتا ہے. تو ہمیں اس پہ بھی کوئی نہیں ہے. لیکن جب آپ اتنا زور لگا رہے ہیں، اتنی چیخیں مار رہے ہیں، آپ اتنا کر رہے ہیں، تو آپ کریں یار جو آپ نے کرنا تھا. آپ کو کس نے روکا ہے؟ ہم نے روکا ہے یا کسی اور نے روکا ہے؟ کل جو کروڑوں لوگ تھے آپ جو کہہ رہے ہیں تو چڑھتے نا بھائی. آپ جاتے کیوں نہیں؟ کس نے آپ کو روکا ہے؟ فیض آباد آپ کے سامنے تھا، 2 کلومیٹر دور تھا، جاتے آپ کو پنڈی سے بندہ کوئی نہیں نکلا. ان کے پاس تو میرا حلقہ ہے، مجھے پتا ہے جو حال تھا ان کا تو وہ روڈ 1 کلومیٹر کی روڈ تھی، وہ بھی پورے پیچ خالی تھے، آتے کروڑوں کے. اور میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے، پہلے میں بات نہیں کر رہا تھا، یہ ان کے بہت سینئر بندے ہیں، بہت سینئر موسٹ پرسن ہو از اے ویری کلوز فرینڈ ٹو می اینڈ ٹو مائی فیملی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ عمران خان کا یہ کارڈ تھا، وائلڈ کارڈ تھا استعفے دینے والا، یہ اس لیے آگے آیا کیونکہ جب بندہ نہیں تھا، he had no other option. اور اس کراؤڈ کو آرام سے ڈسپرس کرنے کے لیے اور اپنا مومنٹم کہ ایک دم سے ہم زیرو پہ نہ آ جائیں اور کچھ بکنے کے لیے نہیں تھا، تو انہوں نے اناؤنس کیا. It was not even discussed with the closest and closest of people. سوائے 5-7 لوگ جو ہیلی میں تھے اور اس کے بعد ان سے ڈسکس کیا، ان کے علاوہ کسی نے بات ہی نہیں کی. انہوں نے اپنا منجن بیچنا ہے تو اسی طرح ہی بیچیں گے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کریں گے، اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیں گے؟ یار آپ مجھے بات بتائیں کہ ان کو کس نے روکا تھا کہ آج مجھے بات بتائیں. اگر تو ان کے پاس نمبر ہو تو کے پی پنجاب اسمبلی کا جب سے انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے تب سے انہوں نے اس کو کیا نام ہے اجلاس کو برخاست ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو پتہ ہے کہ وہاں ان کے پاس عدم اعتماد ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کے پی کے میں ان کے اپنے بندے، آپ کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمز، کچھ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جو ادھر ادھر کانٹیکٹ کر رہے ہیں. یہ کریں یار، ڈیزالو کریں، کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اب مجھے پتا ہے رات کے اب 11 بجے تو دینے سے رہے یہ، اب پھر کل پھر یہ ڈرامہ نیا لگائیں گے. چلیں جی، یہ بڑا سیریس معاملہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب نے کل اعلان کیا، اور آج اس پوزیشن میں اگر تحریک انصاف نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے لیے کوئی کارروائی کر رہی ہے، تو یہ بڑا ہی خطرناک سیٹ بیک ہوگا عمران خان صاحب کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے.